السلام علیکم. جنرل نالج اور پاکستان افیئرس کا سبجیکٹ شروع کر رہے ہیں. اس سے پہلے آپ کے 2 سبجیکٹ انگلش اور اردو میں پڑھا چکا ہوں، وہ اپلیکیشن میں موجود ہوں گے. اس سبجیکٹ کے 4 حصے ہیں بیسیکلی. پہلا حصہ جو ہے اس کی، یہاں پر ہم 4 حصے اس کے پڑھیں گے کرنٹ پاکستان افیئر اور جنرل نالج کی. پہلا حصہ ہے پاکستان افیئرس. پاکستان افیئرس میں کیا آتے ہیں؟ پری پارٹیشن، پوسٹ پارٹیشن، یعنی 1857 سے 1947 تک ہم پری پارٹیشن پڑھیں گے. اس کے جو امپورٹنٹ ایونٹس ہیں اس کو کور کریں گے، اور اس کے بعد 1947 سے آج تک پاکستان میں جو میجر ایونٹس ہوئی ہیں اس کو ہم پڑھیں گے. یہ ہو گیا پاکستان پہ. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے، اس کے دوسرے ممالک، ہمسایہ ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کو ہم پڑھیں گے. پاکستان کے جو اکانومی ہے اس کو ہم بریفلی پڑھیں گے. پاکستان کی جیوگرافی کو ہم پڑھیں گے، ریسورسز کو ہم پڑھیں گے، پاکستان کے کلچر کو ہم پڑھیں گے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے. دوسرا حصہ جو ہے اس سبجیکٹ کا، وہ ہے کرنٹ افیئر. کرنٹ افیئر کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اس میں. تیسرا حصہ جو ہے اس کا، وہ ہے اسلامیات. اسلامیات کو جو ہے ہم پڑھیں گے، کیونکہ اس میں اسلامیات کا حصے کے بھی ایک کویسچن آتا ہے. اور چوتھا حصہ جو ہے اس سبجیکٹ کا، وہ جنرل نالج. جنرل نالج میں پھر بہت سی چیزیں انشاءاللہ اس میں بھی ہم ایریا سلیکٹ کر کے اس کو پڑھیں گے. ابھی یہ جو پریویس پیپر ہے اس کے انالیسس میں آپ کو کرتا ہوں کہ کویسچن کہاں سے آتے ہیں. اس کے 2 حصے ہوتے ہیں. ویسے یہاں پر آپ اردو میں بھی اس کو اٹیمپٹ کر سکتے ہیں، انگلش میں بھی اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کی انگریزی اچھی ہے تو آپ انگلش میں اٹیمپٹ کریں. مارکس جو ہوتے ہیں یہ اگر یہ مت ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جی انگلش میں اٹیمپٹ کرے تو اچھے مارکس آتے ہیں، اردو میں اٹیمپٹ کرے تو اچھے مارکس نہیں آتے. تو یہ لینگویج کا ٹیسٹ نہیں ہے. لینگویج کا ٹیسٹ آپ کا انگلش میں ہو چکا ہے. وہاں پر اگر آپ نے انگلش کا پیپر دیا ہے اور پاس ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ لینگویج آپ کی صحیح ہے. تو آپ کا یہ پیپر جو ہے یہ آپ کی نالج ٹیسٹ ہے، یہ لینگویج ٹیسٹ نہیں ہے. ہاں، اگر آپ اردو میں لکھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے. اگر آپ اردو میں آپ کی ہینڈ رائٹنگ ٹھیک نہیں ہے، آپ کی گرامر ٹھیک نہیں ہے، تو پھر ظاہر ہی بات ہے آپ فیل ہو جاؤ گے. لیکن اگر آپ کی اردو اسٹرانگ ہے آپ لکھ سکتے ہیں اچھے، تو پھر آپ اردو میں اٹیمپٹ کریں. اگر آپ کی انگریزی ٹھیک ہے تو انگریزی. میں نے خود جو تھا میرے کمیشن ٹیسٹ میں، میں نے انگریزی میں اٹیمپٹ کیا تھا اور مجھے بہت اچھے مارکس ملے تھے. تو آپ دیکھیں، خود کو دیکھیں. اگر آپ انگریزی پر زیادہ کانفیڈنس نہیں ہے تو آپ اردو میں اٹیمپٹ کریں. لینگویج کا مارکس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ویسے. اچھا جی، اس کے 2 حصے ہیں. دونوں حصوں میں سے آپ نے جو ہے سوالات کرنے ہوتے ہیں. تو 1 گھنٹہ ٹائم ہوتے، 50 مارکس ہوتے ہیں اس کے. اچھا، اس کو آپ دیکھیں کہ کہاں سے یہ کویسچن انہوں نے اٹھائے ہیں سلیبس میں، کہاں سے ہوتے. پہلے کویسچن کو آپ دیکھیں، پاکستان کیوں مہرج وجود؟ پاکستان، وائی پاکستان واز کریٹڈ انگلش میں. تو یہ کون سا، یہ کہاں کا ہے؟ یہ پاکستان افیئر کا. پاکستان افیئر کا کویسچن ہے پاکستان افیئر کا کویسچن ہے. 2 قومی نظریہ آپ پڑھو گے، مسلمانوں کی جداگانہ جو ہے اسٹیٹس تھا، پولیٹیکل ایشوز تھے. کیوں وجود میں آیا؟ کیونکہ 1937 کے الیکشن میں کیا ہوا؟ وہ تو گاندھی اور ان لوگوں نے، جو ہندو نے، پھر جب جیسے ان کو منسٹریز ملی تو انہوں نے تو کرام مچایا مسلمانوں کے خلاف. انہوں نے تو بندے ماترم کو جو ہے انہوں نے کمپلسری کر دیا. اسکولوں میں ڈانس ہونے لگی، مسجد کے لاؤڈ اسپیکر پر پابندی لگائی گئی، گائے کی پابندی پر جو ہے پابندی لگائی. تو اس سلسلے میں آپ نے کیا کرنا تھا؟ آپ نے تو اپنے لیے ایک الگ ملک چننا تھا. آج دیکھیں آپ مودی کیا کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ. تو یہ پاکستان کیوں وجود میں آیا، یا وائی پاکستان واز کریٹڈ، تو یہ وجوہات ہے. تو یہ پاکستان افیئر کا کویسچن ہے. یہ میں ابھی آپ کو، یہ پری پارٹیشن ہے، یہ پوسٹ پارٹیشن ہے. ذہن میں رکھے. یا اگر آپ کہتے ہیں کہ جی میں ہسٹری کیوں پڑھوں 1857 سے 1947 تک میں کیوں پڑھوں، تو یہ پاکستان افیئر کی جو کویسچنز ہیں یہ تو ہسٹری کا کویسچن ہے. یہ تو پوسٹ پارٹیشن ہے، سوری پری پارٹیشن ہے. پاکستان کیوں ہمارے وجود میں آیا، یہ تو آپ کو 1947 سے کے بعد میں تو نہیں ملے گا یہ تو 1947 سے پہلے آپ کو ملے گا. اور اسپیشلی یہ جو 1940 سے 1947 تک، یہ 7 سال جو تھی پاکستان، تحریک پاکستان، تو اس میں اسٹارٹ ہو. اس سے پہلے تو پاکستان کی تحریک تھا ہی نہیں. وہ تو پولیٹیکلی
اسپیس مانگ رہے تھے جناح کی جتنی بھی اسٹیٹ، انہوں نے کبھی تو الگ اسٹیٹ کے 1940 سے پہلے تو ان کا کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. وہ تو یہی مانگتے ہیں کہ ہمیں اٹانومی دے دے، ہمیں پولیٹیکل زیادہ ریپریزنٹیشن دے دے، 1/3 میجورٹی آپ پروونسز میں دے دیں، 1/4 میجورٹی آپ سینٹر میں دے دیں، منسٹریز مجھے دے دیں. وہ تو یہی پولیٹیکل ریپریزنٹیشن مانگ رہے تھے، کوئی الگ ملک تو نہیں مانگ رہے. تو یہ پری پارٹیشن جو ہے یہ کویسچن ہے یہاں پر. یہ بھی میں آپ کو پڑھاؤں گا 1857 سے 1947 تک. اچھا، دوسرا کویسچن جو ہے نا، یہ تو ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ریلیونٹ ہے کہ پولیس کو کیا مسائل درپیش ہے اس پر. تو یہ جنرل کویسچن ہے، یہ جنرل نالج جو میں نے آپ کو بتایا، تو یہ میں جنرل نالج میں آپ کو کور کروں گا انشاءاللہ. جنرل نالج میں آپ کو پولیسنگ کے جو ڈھانچہ ہے نا 1861 سے لے کر آج تک، 1861 میں پولیس ایکٹ آیا، پھر 1934 میں پولیس رول آئی، پھر 1975 میں امینڈڈ ہوئی، پھر 2002 میں پولیس آرڈر آیا مشرف دور میں، پھر پولیس ایکٹ 2017 ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے میں آپ کو بتاؤں گا، اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ پولیسنگ میں ایشوز کیا ہے جو کہ بیسیکلی لوگوں کو نہیں پتہ. یہ ریسرچ بیس ایشوز کیا ہے پولیس کی ایشوز جو ہے نا، ویسے میں میجر بتا رہی تو 3 بڑی ایشوز ہیں. ایک پولیٹیکل انٹرفیرنس ہیں، دوسرا ٹریننگ اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے، تیسرا ریسورسز انفراسٹرکچر نہیں ہے پولیس کا. تو یہ 3 چیزیں ہیں اس کے اندر. پھر ہم جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بیسیکلی ایشوز کیا ہے پولیس کی. اچھا، یہ جو تیسرا کویسچن ہے یہ بھی جنرل نالج کا، پاکستانی قوم کی کمزور خوبی اور خامیاں کیا ہیں. تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ جی یہ سست ہے، اس طرح وغیرہ. یہ میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں. اچھا، یہ بھی پاکستان افیئر کا کویسچن ہے تیسرا والا. آئین پہ پوچھا ہے نا، آئین پوچھا ہے نا کہ کسی ملک کے لیے آئین کیوں ضروری، اور 1973 کی آئین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں. تو یہ تو بہت ایزی کویسچن ہے. یہ انشاءاللہ آپ آئین پڑھو گے 1973 کے تو آپ کو پتہ چلے گا، اور آئین کی ضرورت کیا ہے. اور اس کی 1973 کے آئین کو ہم موٹے آپ 828 بھی پڑھا، ہیومن رائٹس وغیرہ یہ چیزیں پڑھائیں گے تو ختم ہو جائے. پاکستان میں کرپشن کا خاتمہ کیسے ممکن ہے، یہ پاکستان افیئر کا کویسچن. یہ جنرل نالج کا ویسے کویسچن، اور یہ اسلامیات کا کویسچن. میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ کے اس پیپر کے نا 4 ڈومین ہیں. تو ایک اسلامیات، آپ کے سلیبس میں جو ہے نا اسلامیات کا الگ سبجیکٹ تو نہیں ہے، لیکن جنرل نالج میں وہ ایک کویسچن ضرور پوچھتا ہے اسلامیات سے. تو یہ اسلام کیسے تمام انسانوں کو اچھے برتاؤ پر زور، تو گڈ بیہیویئر اسلام کی ہوئی ہے. تو آپ قرآن کے ریفرنس دے دے کہ جی اسلام جو ہے احترام آدمیت پر زور دیتا ہے، کہ انسان کو قتل کرنا، پورے انسانیت کو قتل کرنا ہوتا ہے اسلام. پھر آپ حدیث کوٹ کر دے کہ جی آپ میں سب سے اچھا ہوئے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو. سارے حدیث اور قرآن جو ہے بڑا پڑا ہوا ہے. تو کچھ 2-3 آیات اور 2-3 حدیث آپ کوٹ کر کے یہ کویسچن آپ ایزیلی ٹیکل کر سکتے. تو پہلا پورشن میں کیا ہے، 2 کویسچن آپ نے کرنا ہے. پہلا کویسچن کیا ہے جی، پاکستان افیئر پری پارٹیشن. دوسرا کیا ہے جی، جنرل نالج پاکستان افیئر، جنرل نالج اور اسلامیات. یہ ہو گئی جی آپ کا پہلا پورشن. اس میں سے آپ سے اپنے 2 کویسچن کو دیں. دوسرا پورشن میں جی آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پر بھی آپ نے 2 کویسچن. یہ کیا ہے جی، OIC. یہ پاکستان افیئر کا کویسچن ہے. OIC جنرل نالج کی بھی ہم اس کو کہہ سکتے، لیکن یہ پاکستان افیئر کا کویسچن، کیونکہ پاکستان جن آرگنائزیشنس کا حصہ ہے نا، چاہے وہ انٹرنیشنل ہو، چاہے وہ ریجنل ہو، چاہے گلوبل ہو، تو اس کو آپ نے پڑھنا ہے. تو یہ میں آپ کو پڑھاؤں گا، یہ OIC، سارک اور یہ چیزیں انشاءاللہ. چائنا نے یہ کرنٹ افیئر کا کویسچن ہے. میں نے بتایا نا کہ آپ کا ایک ڈومین کرنٹ افیئر. تو اس وقت کویت تھا نا، تو کویت کے بارے میں پوچھے. ہو سکتا ہے ابھی ایران اور US اسرائیل کے بارے میں پوچھے. یوکرین کے بارے میں ویسے نہیں پوچھتے، قریبی ممالک کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو یہ کرنٹ افیئر میں آپ کا کویسچن کلیئر ہو جائے گا. آپ نے بھی کویت والی یاد نہیں کرنی، کیونکہ یہ اس وقت کی کرنٹ افیئر تھی. آج کے جو کرنٹ افیئر ہے وہ یہ بھی کرنٹ افیئر کا کویسچن ہے. وہ آپ کے موجودہ افغانستان کے موجودہ مسائل کیا ہے، تو آپ بتائیں ایران کے کیا ہے. تو یہ کرنٹ افیئر کا پورشن ہے یہ. تو یہ ہم کرنٹ افیئر جب ہم پڑھیں گے تو یہ آپ حل کر سکو گے. یہ آپ اس کے پیچھے آپ نے نہیں جانا کہ یہ کیا پوچھا ہے، کیونکہ یہ تو اس وقت کے کرنٹ افیئر تھے. اس وقت کے جو کرنٹ افیئر ہے اس کو آپ جو ہے پڑھو گے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ نے OIC پہ لکھنا ہے تو OIC جو ہے وہ ایک ٹوتلیس ٹائیگر ہے نا، وہ تو کسی کام کا نہیں ہے. وہ ایک آئی تھنک ایک اسلامی ملک کا پریزیڈنٹ تھا، اس نے کہا تھا OIC، مذاقن OIC. انہوں نے کہا یہ OIC نہیں ہے، یہ OIC ہے، کہ اس میں یہ تو کچھ نہیں. یہ تو US نے جو ہے سعودی عرب نے اس کو جو ہے
کیپچر کیا ہے اور یو ایس کے اشاروں پہ ناچتے ہیں سارے. تو لیکن آپ نے اس طرح تو نہیں لکھنا, آپ نے تو اکیڈیمک لینگویج یوز کرنا ہے. تو میں آپ کو انشاءاللہ پڑھاؤں گا کہ اگر تنقید آپ نے کرنی ہے تو کس طرح کرنی ہے پیپر میں, کیونکہ پیپر میں آپ تنقید کرو گے تو علمی زبان کے اندر کرو گے, نہ کہ جنرل زبان کے. اچھا, ابھی ہم پری پارٹیشن پڑھتے ہیں نا. تو پری پارٹیشن کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ 1857 سے شروع ہوتی ہے نا. 1857 سے 1947 تک جو جتنے امپورٹنٹ ایونٹس ہیں اس کو ہم پڑھتے ہیں. 1857 میں کیا ہوا؟ جنگی آزادی ہوئی نا. جنگی آزادی ایسی تھی نا کہ مسلمان جو تھے نا, مسلمان, ہندو اور سکھ, یہ انگریزوں سے بہت تنگ آ گئے تھے. انگریزوں نے نا وویلا مچایا ہوا تھا, سارے ریسورسز کو یہاں سے لے کے جا رہے تھے. ششی تھرول نے ایک کتاب لے کے, ایک انڈین پولیٹیشین ہے اور ایک اسپیکر ہے, انہوں نے ایک کتاب لکھا ہے ان ایرا آف ڈارکنیس. تو ان ایرا آف ڈارکنیس میں انہوں نے لکھا ہے نا کہ یہاں پر جب انگریز آئے نا 1600 کے آس پاس, تو ایشیا کی جو ہمارا ملک ہے نا, سب کانٹیننٹ, گلوبل ورلڈ جی ڈی پی میں نا اس کا 21% ان کی کنٹریبیوشن تھی. 21% کنٹریبیوشن تھی. 200 سال یہاں پر برٹش رہے. جب 200 سال, اور یورپ کی کنٹریبیوشن 3% تھی اس وقت جب انگریز یہاں پہ آئے. پھر جب یہاں سے انگریز جا رہے تھے نا, تو یہاں کی 200 سال انہوں نے یہاں پہ حکومت کی, تو یہاں کی جو جی ڈی پی تھی نا, جو کنٹریبیوشن تھا اکانومی, گلوبل اکانومی میں سب کانٹیننٹ کی, وہ 3% رہ گئی. اور یورپ کا جو 3% تھی وہ 21% پہ چلی گئی. تو ان 200 سالوں میں نے یہاں پر لوٹ مچایا ہوا تھا. یہ ریل کے پٹریاں جو تھے یہ ہماری سواری کے لیے نہیں بنائے تھے, یہ ریسورسز لے جانے کے لیے, ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے. تو بہت زیادہ ظلم کرتے تھے انہوں نے. مغل کے ساتھ کیا کیا, سارے جو جاگیریں تھی لوگوں سے قبضہ کی. بنگال میں جو قحط بھی آئے اور بہت ظلم انہوں نے کیا. تو لوگ تنگ آ گئے کہ یہ کیا ہو رہا. تو ساروں نے نا مل کر, ہندو, مسلمان اور سکھ نے مل کر نا اٹیک کیا اس کے خلاف, انگریزوں کے خلاف. سارے بھرے پڑے ہوئے, اٹیک کر کے نا اس کے خلاف بغاوت کر دی. لیکن وہ ناکام ہوئی, ناکام ہوئی. اچھا, یہ ڈاکٹرائن آف لیپس کیا ہے, یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ڈاکٹرائن آف لیپس یہ تھا نا, انگریزوں نے ایک ایسا رولز بنایا تھا نا, یہاں پر تو زیادہ تر جو تھے نا انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس ہوتے تھے. تو یعنی ایک چھوٹے چھوٹے ریاست ہوتے تھے, جس طرح دیر کا ریاست, سوات کا ریاست, اس طرح بہاول پور اور نواب آف کلات, اور یہ سارے چھوٹے چھوٹے اسٹیٹس ہوتے تھے. تو انگریزوں نے نا اس طرح ایک رولز بنائی نا, کیونکہ اس وقت جو شاہی حکومتیں تھی نا, تو اس کے بعد اگر کوئی شخص مر جاتا تو اس کا بیٹا اس کی جگہ جو ہے کنگ بن جاتا تھا, اسٹیٹ کا والی بن جاتا تھا. تو انگریزوں نے کہا اگر جس کے اپنے بچے نہ ہونا, تو ڈاکٹرائن آف لیپس یہ تھا کہ وہ اسٹیٹ جو تھا نا وہ برٹش انڈیا, یہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی, اس کے کھاتے میں چلا جائے گا. یعنی اگر سپوز سوات کے میں ایک شخص ہے, وہ وہاں کا ولی ہے, وہاں کا اسٹیٹ کا بادشاہ ہے, اور اس کے کوئی بچے نہیں ہیں, تو اگر وہ مر گیا تو یہ اسٹیٹ کس کے پاس چلا جائے گا؟ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے قبضے میں چلا جائے گا. اس طرح انہوں نے اس طرح بتائے, اور سارے انہوں نے ہر طریقے سے جو ہے لوگوں کو لوٹ لیا تھا. ہر طرح, سیاسی, معاشی, اخلاقی, ہر طرح کی جو ہے گندگی مچائی تھی. تو لوگ تنگ ہو گئے, لوگوں نے اٹیک کر دیا, لیکن وہ ناکام ہو گئے. ناکام کیوں ہو گئے؟ کیونکہ وہ ان کے اندر کوئی یونٹی نہیں تھی, کوئی ڈسپلن نہیں تھا, کوئی کمیونیکیشن نہیں تھی, کوئی ٹرین نہیں تھی. وہ تو ٹرین تھے انگریز, ان کے فوجی جو تھے, ان کے جو پولیس تھی, وہ تو ٹرین تھی. انہوں نے اس کو ناکام بنا دیا, سب کو پکڑ لیا, ایک ایک کو مار دیا. اور جو بہادر شاہ ظفر تھا, وہ اس کو لیڈ کر رہا تھا, تو ان کو بھی قتل کر دیا. ان کو جو ہے رنگون بھیج دیا, اور اس کے بیٹوں وغیرہ سب کو جو ہے قتل کر دیا. یہ انہوں نے کیا, یہ جو تھی. اچھا, اس کے بعد کیا ہو گیا؟ اس کے بعد جو ہے نا مسلمانوں کے اوپر جو ہے بہت ظلم انگریزوں نے کیا, کیونکہ ان کو پتہ چلا کہ یہ تو سارے اکٹھے ہو گئے, اور انہوں نے تو یہاں پر جو حکومت ہوتی تھی وہ تو مسلمانوں کی ہوتی تھی نا. ہندو زیادہ تھے, لیکن جو حکومت ہوتی تھی وہ ہمیشہ مسلمانوں کی ہوتی تھی. جس طرح 1526 سے ظہیر الدین بابر نے یہاں پر حکومت لے لی, اور 1857 تک جو ہے یہ مغل خاندان ہی حکومت کر رہے تھے. تو
انگریزوں نے مسلمانوں کو نا خاص نشانہ بنایا، بہت زیادہ اس کے ساتھ جو ہے اس کے اوپر ظلم کر دی. تو 1857 سے آپ نے کیا سیکھا؟ 1857 کی کرکس یہ ہے نا کہ انگریزوں کی جو پالیسیز تھی ان کے خلاف لوگ اکٹھے ہو گئے، لوگوں نے ان کے خلاف بغاوت کر دی اور وہ ناکام ہو گئی. ناکامی کی وجوہات وہی تھی. اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ سر سید احمد خان جو ہے نا انہوں نے انٹری ماری. سر سید احمد خان جو ہے نا یہ ایک ایسا فگر ہے نا کہ کچھ لوگ تو اس کو جو ہے نا پادر مانتے ہیں مسلمانوں کے، لیکن کچھ لوگ اس کو انگریزوں کا ایجنٹ مانتے ہیں. اس کا جو کریکٹر ہے نا کنٹروورشل ہے ہسٹری میں. آپ نے اگر اس کے اوپر لکھنا ہے نا تو آپ نے اس کو پازیٹیو لکھنا ہے، کیونکہ جو پاکستان آج بنایا گیا ہے نا تو اس کا جو پادر پاؤنڈر ہے وہ تو یہ انہوں نے تو مسلمانوں کو گائیڈ کیا. ان کی جو تعلیمات تھی نا بعد میں تو وہ صحیح پروو ہوئی. اس وقت تو لوگ ان کے خلاف تھے کہ جی یہ تو انگریزوں کے بارے میں کہتے، کیونکہ یہ کہتا تھا کہ آپ انگریزوں کے ساتھ لڑو مت، آپ انگریزی سیکھو، آپ انگریزوں کے خلاف مت جاؤ کیونکہ آپ اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے اور طاقتور ہے. آپ ان کی زبان سیکھ کر ان سے آپ مقابلہ کر سکتے. آپ ماڈرن ایجوکیشن حاصل کریں، آپ ٹیکنالوجی حاصل کریں، آپ سکلز سیکھیں، آپ تعلیم سیکھیں. یہ مسلمانوں کے لیے اسکول کالج یونیورسٹیز بنا رہا تھا، مسلمانوں کو کہہ رہا تھا کہ ایجوکیشن حاصل کرو تو تبھی جو ہے آپ آگے جو ہے مقابلہ کرو گے. لیکن کچھ اس کے اپوننٹ جو کچھ لوگ تھے انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہ تو مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں انگریزی سیکھو تو انگریزی تو کفر ہے. ایسے لوگ تو آج بھی ہیں نا. تو سر سید احمد خان کو آپ نے ہمیشہ جو ہے پازیٹیو لینا ہے. اور ان کی جو فلاسفی تھی بعد میں، ہاں انہوں نے یہ ضرور کہا تھا کہ جی آپ پالیٹکس میں حصہ نہ لیں. پالیٹکس میں انہوں نے منع کیا تھا کیونکہ اس وقت مسلمان جو تھے نا وہ کمزور تھے. انہوں نے کہا پہلے کچھ لکھو پڑھو کچھ سیکھو اس کے بعد پالیٹکس میں جاؤ. ابھی اگر ایک شخص ہو وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، اس کے پاس جیب میں 10 روپے نہیں ہے اور آپ اس کو الیکشن کے لیے کھڑا کر دیتے تو عقل تو یہ نہیں مانتا نا. آپ اس کو کیا مشورہ دو گے کہ پہلے کچھ پڑھو لکھو کچھ سیکھو کچھ معاشرے میں اپنا نام بناؤ اس کے بعد پالیٹکس میں آ جاؤ. ویسے آ جاؤ گے تو رل جاؤ گے. تو سر سید بھی بیسیکلی یہی بات کہہ رہا تھا کہ آپ یہ کام نہ کریں. انہوں نے مختلف سائنٹیفک جو ہے سوسائٹیز بنائی، تہذیب رسالے لکھ کے، اسباب بغاوت ہند لکھ دی. انگریزوں نے نا مسلمانوں کے اوپر ظلم شروع کر دیا کہ جی آپ لوگوں نے جو ہے کیوں بغاوت کی، یہ تو آپ لوگوں نے کی. تو انہوں نے نا ایک رسالہ لکھا اسباب بغاوت ہند. اس میں لکھا کہ اس کی بغاوت کی وجوہات کیا تھی. ان کو انگریزوں کو لکھا کہ یہ آپ لوگوں کی پالیسی تھی جس کی وجہ سے یہ بغاوت ہوئی. آپ لوگوں کی پالیسی ٹھیک نہیں ہے. آپ لوگ جو ہے چربی اور سور جو ہے اس کی چربی اور گائے کی چربی کو ملا کے آپ کارتوس بنا رہے ہیں اور پھر آگے سے صفائی بھی نہیں دے رہے. تو مسلمان اور ہندو تو مذہب کے معاملے میں سینسٹیو، وہ تو آپ کو ریئیکٹ کریں گے. آپ ٹیکس لے رہے ہیں، آپ کچھ پڑھا نہیں رہے. آپ نے اپنی جو ہے عیسائی اسکولس کی جو ایجوکیشن ہے یہاں پر لاگو کی. آپ کی جو ہے ٹیکسز ہے اور باقی چیزیں پوچھ نہیں رہے. تو اسی وجہ سے جو ہے سر سید احمد خان نے اس کو انگریزوں کو آئینہ دکھایا کہ جی یہ مسئلہ ہے آپ لوگوں کے اندر، یہ بغاوت ایسے نہیں ہوئی، یہ مسلمانوں نے نہیں کی، یہ سب نے مل کے کی اور سب نے اسی وجہ سے کی. ان کو وجوہات بتائے کہ یہ وجوہات ہے جس کی وجہ سے بغاوت. تو یہ سر سید احمد خان کی خدمات کیا ہے؟ سر سید احمد خان کی خدمات کیا ہے؟ علمی خدمات ہیں ان کی. پولیٹیکلی تو وہ مخالف تھا سیاست کا، پالیٹکس کا. اس وقت اس نے کہا تھا کہ جی آپ پالیٹکس سے دور رہیں مسلمانوں کو. اور یہ ان کی کچھ کی جو ہے سروسز ہے تو اس کو آپ نوٹ ڈاؤن کریں، اسے آپ نوٹس بنائے تاکہ یاد کر. اچھا جی، دو قومی نظریہ کیا ہیں؟ پاکستان کی جو جڑیں ہیں نا یہ دو قومی نظریہ ہیں. اور ہندوستان والے کہہ رہے ہیں نا کہ دو قومی نظریے کو نا ہم نے زندہ گاڑ دیا. کب؟ جب بنگال ہم سے جدا ہو گیا. وہ کہتے ہیں اگر دو قومی نظریے کی بات ہے نا تو وہ تو مسلمان ہیں، پھر انہوں نے کیوں الگ اسٹیٹ بنائی؟ لیکن ہم کہتے کہ نہیں. آج کل جب ہم مودی کو دیکھتے ہیں نا اور ان کی پالیسیز کو دیکھتے ہیں نا RSS سے انسپائر، تو ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ شکر ہے ہم اپنے الگ ملک میں رہ رہے ہیں. دو قومی نظریہ کیا ہے؟ ویسے بیسکلی دو قومی نظریہ یہ ہے نا کہ مسلمان جو تھے نا، یہ 712 محمد بن قاسم نے نا یہاں پر ارائیول کیا اور یہاں پر مسلمان اسلام جو ہے 712 میں تو محمد بن قاسم آ گیا، لیکن اس کے بعد 1000 تک نا 200-300 سال تک کچھ بھی نہیں تھا یہاں پہ. وہ تو ملتان تک آیا تھا اور سندھ تک اور پھر واپس چلا گیا تھا. 200-300 سال 1000 تک تو کچھ بھی نہیں تھا نا. پھر
غوری جو تھا نا، غزنوی 1000 کے آس پاس انہوں نے حملے کیے، لیکن غزنوی افغانستان سے آ کر یہاں سے چیزیں لوٹ کر چلا جاتا تھا. وہ یہاں کی کسی گورنمنٹ میں انٹرسٹ نہیں تو وہ یہاں آ کے پیسے میں سے خزانے جو ہے لوٹ کر چلا جاتا تھا. انہوں نے یہاں پہ کوئی کام نہیں کیا، نہ اس کا کوئی شوق تھا کہ میں نے یہاں پہ آ کے کوئی حکومت کرنی. ویسے یہ بہت ڈیبیٹیبل کویسچن ہے کہ یہ غوری و غزنی جو تھے وہ یہاں پر کس لیے آتے تھے؟ اسلام کے لیے تو نہیں آتے تھے نا. وہ اکنامک ڈریون پرپس تھا ان کا یا وہ ریلیجیس تھا؟ تو یہ ڈیبیٹیبل کویسچن ہے. ہسٹورینس کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ اسلام کے لیے وہ اتنا شوق نہیں تھا ان کا، وہ تو آپ یہاں پہ آ کے اپنے کام کر کے اکانومی پیسے میں سے لے کے چلے جاتے تھے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ بہت پکے مسلمان تھے اور وہ اسلام کو پلانا چاہتے تھے. بہرحال یہ ہم ہسٹورین پہ چھوڑتے ہیں. لیکن غزنوی آیا پہلے، غزنوی یہاں پہ ناکام رہا، انہوں نے یہاں پہ حملے کیے اور چلا گیا. پھر غوری آیا، غوری نے جو ہے یہاں پر 17 حملے انہوں نے کیے اور لاسٹ حملے میں جو ہے انہوں نے دلی سلطنت جو تھے اس کو فتح کر لیا اور یہاں پر اپنا ایک گورنر چھوڑ دیا قطب الدین ایبک، اور یہیں سے باقاعدہ یہاں پر مسلمانوں کی حکومت بن گئی. اس کے بعد جو تھے نا خاندان غلامہ اور یہ لوگ، یہ ڈائنیسٹیز تھی 1526 تک، ابراہم لودھی تک جو تھے نا یہاں پر ڈائنیسٹیز تھی مختلف قسم کی 200-300 سال 1526 تک. ابراہم لودھی کو پھر انہوں نے ظہیر الدین بابر نے شکست دی. ابراہم لودھی تو پٹھان تھا، یہ مسلمان تھا، ویسے یہ ہندو نہیں تھا. ابراہم لودھی جو تھا نا وہ مسلمان تھا اور پٹھان تھا، پختون تھا. لیکن ظہیر الدین بابر سینٹرل ایشیا سے آ کے یہاں انہوں نے اس کو ڈیفیٹ کر دی پانی پت کی لڑائی میں اور یہاں پر اپنی جو ہے حکومت بنائی 1526 سے انور. اچھا یہ تو مسلمانوں کی حکومتیں تھی نا، تو مسلمان زیادہ کم تھے لیکن حکومت میں ہوتے تھے. دو قومی نظریہ کیا ہے؟ کیونکہ یہاں پر 2 قومیں آباد ہو گئی نا، ایک مسلمان تھے ایک ہندو تھی. دونوں کی الگ الگ کلچر، ثقافت، ساری چیزیں الگ الگ تھی، لینگویج ساری چیزیں الگ الگ تھی. تو یہ ایک قوم کبھی نہیں رہی. ہاں اکبر نے کوشش کی تھی نا، اکبر نے کوشش کی کہ دین الہی انہوں نے انٹروڈیوس کی، کیونکہ وہ نا ہندوؤں کی طرف بہت زیادہ ٹیلٹ تھا. وہ کہتا تھا کہ یہ ہندو تو زیادہ ہے، مسلمان کم ہے، تو اگر یہ لوگ کل سے بغاوت کریں گے تو میں تو ہندو ہو جاؤں گا، میں تو کنورٹ ہو جاؤں گا، آپ لوگ کیا کرو گے مسلمانوں کے؟ تو کہتے مجھے یہ چاہیے، مجھے کرسی چاہیے، مجھے شاسن چاہیے. دین کا وہ اتنا شوق ان کو نہیں تھا بابر کو یا اکبر کو. اس وقت شیخ احمد سرہندی نے نا اس کے خلاف جو ہے کڑا ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم الگ قوم ہے، یہ آپ کی جو ہے بات غلط ہے. تو 2 قومی نظریہ سب سے پہلے جو اس کی بنیاد رکھی نے یہ شیخ احمد سرہندی نے رکھی تھی بابر کے خلاف. پھر جو ہے سر سید احمد خان نے جو ہے یہاں پہ کلیئرلی کہا کہ مسلمان اور ہندو 2 الگ الگ قوم ہے اور یہاں پر یہ الگ الگ قوم ہے، کبھی ایک قوم نہیں ہے. پھر علامہ اقبال کی جو ہے کنٹریبیوشن، علامہ اقبال نے 1930 میں خطبہ الہٰباد دیا. انہوں نے کہا کہ جی مسلمانوں کو نا آپ جو اچھا اقبال نے کیا کہا تھا پتہ؟ اقبال نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ پاکستان بنا دیں یا مسلمانوں کے لیے الگ سٹیٹس بنائیں. انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا، آپ جہاں پر مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے نا، تو ان کو آپ الگ الگ سٹیٹس بنائے. سٹیٹ نہیں، سٹیٹس. یہاں پر وطن لکھا ہے لیکن یہ غلط ہے، وطن نہیں سٹیٹس. سٹیٹس کا مطلب یہ تھا نا کہ پروونسز آپ بنا دیں. یہ نہیں بتایا تھا کہ الگ ملک بنا دیں. اقبال نے یہ نہیں کہا تھا. 1940 تک کسی نے بھی یہ نہیں کہا تھا کہ پاکستان بنائیں یا جو ہے الگ سٹیٹس بنائیں، الگ ملک بنائیں. 1940 تک مسلمانوں کا یہی موقف تھا کہ جی گزارا کریں، ہمیں پولیٹیکل ریپرزنٹیشن دے دے. علامہ اقبال جناح کے 14 پوائنٹس میں کیا تھی؟ جناح کے 14 نکات، اس میں تو کوئی اسٹیٹ کی ذکر ہی نہیں تھی. وہ تو یہی کہتے تھے کہ آپ جو ہے گزارا کریں ہمارے ساتھ، ہمیں پولیٹیکل ریپرزنٹیشن دے دیں، کنسٹیٹیوشنل رائٹس دے دیں. یہ تو 1940 میں جب وہ بات نہیں، 1937 کے الیکشن کے بعد جو انہوں نے ہندو نے جو ظلم ستم کیا مسلمانوں کے اوپر، تو اس کے بعد یہ بات سامنے آئی. تو اقبال نے نا 2 قومی نظریے پر اقبال نے کہا کہ جی الگ الگ کو، یہ الگ الگ کو، اور آپ پنجاب، سندھ، بلوچستان اور سرحد کو نا کیا کریں، ان کو انگریزوں کے انڈر الگ الگ سٹیٹس بنائیں. یہ نہیں کہا تھا کہ جی انگریزوں کو نہیں کہا تھا کہ آپ چلے جائیں. انہوں نے کہا انگریز یہاں پر حکمران ہو، سینٹرل اتھارٹی ہو، لیکن مسلمانوں کو نا ہندوؤں سے الگ کر دے.
ان کی لڑائی ہندوؤں کے ساتھ تھی، انگریزوں کے ساتھ نہیں تھی۔ علامہ اقبال تو خود جو تھے انگریز لیجسلیٹو کونسل کا ممبر تھے علامہ اقبال، تو وہ انہوں نے کبھی اس طرح بات نہیں کی تھی۔ یہ بہت بڑی بات ہے، ویسے بہت لوگوں کو یہ نہیں پتہ۔ نہ علامہ اقبال نے علامہ اقبال نے تو اپنی زندگی میں کوئی پاکستان کا نقشہ نہیں کھینچا تھا۔ کہتے یہ تو ٹھیک ہے کہ وہ مصور پاکستان ہے، کس طرح ہے اس کی بات کو اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے پاکستان کا نقشہ نہیں کھینچا تھا۔ انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے وہیں پر آپ برٹش گورنمنٹ کے انڈر کیا کر دیں، ادھر آپ الگ اسٹیٹس پروونسز بنا دیں۔ یہ بات انہوں نے کی۔ چلے آگے پڑھتے ہیں۔ قائد اعظم کا موقف کیا تھا؟ قائد اعظم نے نا 1940 کے بعد جو ہے نا پھر گیئر لگایا تھا۔ 1940 سے پہلے انہوں نے بہت زیادہ جو ہے نرمی کی تھی، بہت زیادہ۔ جناح کو تو ویسے ہندو مسلم یونٹی کا ایمبیسیڈر بھی مانا جاتا تھا نا۔ 1916 میں جب لکھنؤ پیکٹ ہوا، جناح نے پتہ ہے جناح نے سب سے پہلے تو آل انڈیا کانگریس جوائن کی تھی۔ 1913 میں انہوں نے مسلم لیگ جوائن کی اور پھر دونوں کے ممبر رہے 1920 تک۔ تو جناح پہلے یونٹی کا جو تھا علم بردار تھا، وہ کہتے تھے ہندو مسلم یونٹی ہونی چاہیے۔ 1916 لکھنؤ پیکٹ میں بھی یہی چیزیں تھیں، لیکن جب ہندو نے زیادتی شروع کی نا تو پھر جناح نے بھی جو ہے گیئر بدل دیا، اور جناح نے 1940 کے بعد تو نظریے کو عملی شکل دے دی۔ عملی شکل کا مطلب کہ پھر انہوں نے کہا ابھی کوئی بات نہیں ہوگی، بس ابھی صرف ایک ہی بات ہوگی، ہندو مسلم جو ہے نا الگ الگ قومیں، الگ الگ فلاسفی، الگ الگ ہسٹری، ان کی آپس میں نہ شادی ہو سکتی ہے، نہ کھانا کھا سکتے ہیں، ان کی تہذیب الگ ہے، ان کا سب کچھ الگ ہے، لہٰذا یہ جو ہے نا ان کے لیے الگ ریاست۔ یہ 1940 میں جو ہے یہ الگ ریاست کا قیام کا مطالبہ کیا گیا تھا، 1940 سے پہلے نہیں کیا گیا۔ 23 مارچ 1940 یہ قرارداد لاہور جو اس کو قرارداد پاکستان کی تھی، اسی میں ہی انہوں نے مسلمانوں نے جو ہے الگ ریاست کا جو ہے اعلان کیا تھا۔ اور اس وقت بھی کوئی پاکستان کا نام نہیں ہوا تھا، یہ تو ہندو پریس نے چھاپ دیا تھا کہ جی انہوں نے پاکستان مانگ رہے ہیں، اس طرح مذاق میں کہا تھا، تو انہوں نے کہا ہاں ہم پاکستان ہی مانگ رہے ہیں، تو بعد میں انہوں نے سچ کر دی چیز ویسے۔ اچھا جی، اس سے نا جناح کا جو دو قومی نظریہ ہے نا، جناح نے اس کو نا پریکٹیکل کیا تھا، پریکٹیکلی انہوں نے سب چیزیں کی، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم الگ لوگ ہیں، ہمارے آپ کے ساتھ ہماری ہسٹری ہی ایک دوسرے کی الگ ہے نا۔ یعنی غوری غزنی کو ہم کیا مانتے ہیں؟ غوری غزنی تو ہمارے ہیروز ہیں، محمد بن قاسم تو ہمارا ہیرو ہے، راجہ داہر تو ہمارا ہیرو نہیں ہے، تو ہندو تھا، محمد بن قاسم نے آ کے اس کو ریپیٹ کیا، تو ابھی ہندو کا ہیرو کون ہے؟ راجہ داہر۔ ہمارا ہیرو کون ہے؟ غزنی، محمد بن قاسم۔ اچھا، تو ابھی اگر ہم ایک ہی اسکول میں پڑھیں ہندوؤں کے ساتھ تو سلیبس کون بنائے گا؟ سلیبس میں کیا لکھیں گے؟ کیا ایسا لکھ سکتے کہ محمد بن، یا ہم نے ایک کو تو ہم نے ویلن بنانا ہے نا، تو ویلن ہم راجہ داہر کو بنائیں گے یا محمد بن قاسم کو بنائیں گے؟ تو یہ تو الگ قوم ہے نا، کامن سینس کی بات۔ اچھا، ہم جو ہے گائے کی گوشت کھاتے ہیں، ان کی جو ہے وہ کہتی ہے ہماری ماں ہے، تو کس طرح آپ اس کو جو ہے اس کے ساتھ کیسے آپ رہ سکتے ہیں؟ تو یہ ظاہری بات ہے کہ ہم نہیں رہ سکتے۔ تو یہ جناح نے جو ہے نا اس کے اوپر بہت کام کیا، اور وہ جو ہے اس کو فروغ کیا۔ دو قومی نظریہ جو ہے نا، دو قومی نظریہ کیا ہے؟ دو قومی نظریہ یہ ہے نا کہ مسلمان اور ہندو دو الگ، پہلے میں نظریے کو آپ کو بتاتا ہوں کہ نظریہ کیا ہوتا ہے۔ نظریہ کسی بھی جگہ پر، کسی بھی علاقے میں، کسی بھی ملک میں نا رہنے والے لوگوں کے سوچ کو نظریہ کہتے ہیں۔ یعنی ہم پاکستانی جو ہے نا، ہماری مذہب، ہماری سوچ فکر کیا ہے، یہ ہمارا نظریہ ہے۔ زندگی ہم کیسے گزارتے ہیں، یہ ہمارا نظریہ ہے۔ یعنی ہم کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ایک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور آخری نبی ہیں، ہم مسلمان ہیں اور ہم ایک قوم ہیں، اور ہم جو ہے یہاں پر ہماری پولیٹیکل جو آئیڈیالوجی ہے وہ یہ ہے کہ حاکمیت اعلیٰ جو ہے وہ اللہ کی، اور اس کے بعد جو ہے انسان جو ہے اللہ کا نائب ہے، وہ اللہ کی امانت سمجھ کر اس کو جو ہے یہاں پر ایکسرسائز کرے گا، طاقت اختیارات کو۔ یہ ہمارا نظریہ ہے اسٹیٹ کے متعلق۔ اچھا، ہندوؤں کا کیا؟ وہ تو گائے کو اپنی ماں مانتے، وہ تو کرسچن اور ان لوگوں کو مانتے۔ انگریزوں کا کیا؟ سیکولر لوگ، وہ کہتے جی کوئی نہیں ہے اوپر، نعوذ باللہ، وہ تو گاڈ کو مانتی نہیں، وہ کہتے ہم ہی ہیں جو ہے،
ہوتے پیپل جو ہے یہ جو ہے سورینٹی جو ہوتی ہے نا پولیٹیکل سائنس، سورینٹی بلانگس ٹو اللہ، ہم کہتے ہیں نا کہ حاکمیت اعلیٰ تو اللہ کی، لیکن وہ کہتے ہیں سورینٹی بلانگس ٹو پیپل آف دا لینڈ. تو یہاں پہ تو ہمارا کانسٹیٹیوشنس بھی اس کے ساتھ تو ملاپ نہیں. تو نظریہ کیا ہے؟ جس سوچ اور فکر کے ساتھ آپ اپنی زندگی گزارتے اس کو نظریہ کہتے ہیں. تو یہ نظریہ ابھی دو قومی نظریہ کیا ہے کہ دو قوم ہے تو دو ہی نظریات ہو گئے نا. ہندوؤں کا اپنا نظریہ ہے، مسلمانوں کا اپنا نظریہ ہے. تو دو الگ الگ سوچ رکھنے والے لوگ کیسے ایک ملک میں ایک پولیٹیکل سسٹم میں رہ سکتے ہیں؟ رہ ہی نہیں سکتے. آج کل ہندوستان میں کیا حال ہے مسلمانوں کی؟ ہندو نے کتنا، یہ RRS انسپائر BJP نے کتنا ظلم کیا وہاں پہ. تو یہ دو قومی نظریہ. تو دو قومی نظریہ سر سید احمد خان نے اس کا ابتدا کیا، اور پھر اقبال اور جناح نے اس کے اوپر کام کیا. اقبال نے اس کا ایک روڈ میپ پیش کیا اور جناح نے اس کو پریکٹیکل شکل دے دی. یہ ہے دو قومی نظریہ. اچھا، کچھ اہم ایونٹس جو ہے نا وہ میں آپ کو بتاؤں. 1905 میں نا تقسیم بنگال ہوا. 1906 میں نا 1905 میں نا بنگال کی تقسیم ہوئی. بنگال کو نا 2 صوبوں میں تقسیم کیا گیا. تو اس میں مسلمانوں کا فائدہ تھا، تو ہندو نے اس کے خلاف احتجاج کیا. آل انڈین نیشنل کانگریس 1885 میں بنائی گئی تھی، AO ہیوم نے بنائی تھی. تو مسلمانوں نے دیکھا کہ یہ کانگریس تو ہمارے خلاف، مفاد کے خلاف جا رہی. تو انہوں نے 1906 میں مسلم لیگ بنائی. مسلم لیگ بن گئی 1906 میں. سر آغا خان سویم نے اس کو بنایا. وہ چلے گئے وہاں پر، اور جو وائسرائے تھا انہوں نے اجازت دی، اور تقریباً 36 لوگ چلے گئے اور انہوں نے پارٹی بنائی. اچھا، ہندو نے نا بہت زیادہ احتجاج کیا تقسیم ممبئی اور سندھ الگ ہونے پر. تو جب بہت زیادہ احتجاج ہوا نا، تو کیا ممبئی نہیں، سوری، یہ بنگال کی تقسیم پر ہندو نے بہت زیادہ احتجاج کیا. تو 1911 میں نا یہ واپس لے لیا گیا. تنسیخی بنگال جو تھی نا، اس کو واپس کیا گیا. اس پر مسلمانوں کو اور غصہ آ گیا. 1909 میں منٹو مارلے ایکٹ آیا. اس میں مسلمانوں کی جو ہے جداگانہ تشخیص کو مانا گیا، پولیٹیکل پارٹی مانا گیا، پولیٹیکل ریپرزنٹیشن دی گئی، ساری چیزیں. 1916 میں لکھنؤ پیکٹ ہوا، جس میں ہندو مسلم جو ہے یونٹی رکھی گئی. ہندو نے مسلمانوں کی ساری شرائط مان لی، 1/3 میجورٹی دے دی، اور سپریٹ الیکٹوریٹ کا رائٹ دیا گیا. سپریٹ الیکٹوریٹ یہ تھا کہ جہاں پر مسلمانوں کی میجورٹی زیادہ ہے وہاں پر صرف مسلم لیڈر کھڑا ہوگا، صرف مسلمان ہی ووٹ دیں گے، ہندو وہاں پر کھڑا نہیں ہوگا. کیونکہ پھر اگر ہندو کھڑا ہو جائے تو پھر تو وہ ہار جائے گا مسلمان. تو اسی وجہ سپریٹ الیکٹوریٹ اس کو کہتے. یہ ہو گیا. 1920 میں جو ہے راولٹ ایکٹ آیا تھا. 1928 میں نا نہرو رپورٹ آیا. نہرو رپورٹ نے کیا کیا؟ نہرو رپورٹ نے نا مسلمانوں کو جب 1916 میں جو لکھنؤ پیکٹ میں جو رائٹس دی گئی تھا اس سے انکار کیا. جب اس نے اس سے انکار کیا نا نہرو رپورٹ، تو جناح نے 14 پوائنٹس دے دی. یہ اس کی جواب تھی. اور جناح نے 14 پوائنٹس میں کیا کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کا آئندہ کوئی بھی جب کنسٹیٹیوشن بنے گا نا تو وہ باقی ہوگا. پروونشنل اٹانومی، صوبے جو ہے نا یہ خود مختار ہوں گے. اچھا، صوبے کیوں خود مختار؟ کیونکہ صوبے مسلمانوں کی آبادی تھی، تو پروونشنل اٹانومی ساتھ مانگ رہے تھے. سپریٹ الیکٹوریٹ، جداگانہ انتخاب کا. صوبے میں مسلمانوں کی نمائندگی ان کی آبادی کے مطابق. پنجاب اور بنگال میں مسلم اکثریت کو برقرار رکھا جائے. صوبائی اسمبلی میں اقلیت کو کم از کم 1/3 نشستیں دی جائے. سندھ کو بمبئی سے اب الگ کر دیں. صوبہ سرحد اور بلوچستان میں جو ہے کنسٹیٹیوشنل ریفارم نافذ کی جائے. یہ کیا ہے؟ یہ جو صوبہ سرحد تھا نا آج کل ہمارا KP اور بلوچستان، یہ ایسا تھا نا جس طرح ہمارا پاٹا ہوتا تھا. یہاں پر FCR کا قانون تھا. یہاں پر کوئی پولیس نہیں تھا، کوئی پولیٹیکل ایجنٹ بیٹھا تھا. یہ جو پنجاب، یہ پولیس رول تو ویسے ابھی آپ نے نہیں پڑھی، اب بعد میں پڑھو گی. تو وہاں پر پنجاب پولیس ہے، تو اسی وجہ سے. تو یہاں پر نا یہ بات کی گئی کہ جی یہ تو جو ہے آپ ان پر آپ پولیٹیکل ریفارم جو ہے اپنا تمام مذاہب کو اپنے عقیدے کے مطابق تبلیغ کرنے کا، مسلمان تبلیغ کر سکے. کسی صوبے جو ہے نا، کسی صوبے کی اسمبلی کو کسی دوسرے صوبے کے مذہب، عقائد یا رسومات میں مداخلت کا اختیار، یعنی پروونشنل اٹانومی. اور صوبے کے بجٹ پر نا صوبے کو دوسرا صوبہ جو ہے کسی کی بجٹ نہیں کھا سکے. اور مرکزی اور صوبائی کابینہ میں نا مسلمانوں کی
مناسب نمائندگی تھی، یعنی آپ اس کو جو ہے نا کابینہ میں کیبنٹ میں آپ اس کو جو ہے ریپریزنٹیشن دے. ہندوستان کی فوج، پولیس اور دیگر محکمہ مسلمانوں کی مناسب حصہ دیا جائے گا، یعنی آپ اس کو جابس دے دیں، آپ اس کو جاب دے دیں. تو یہ جو ہے یہ قائد اعظم کے 14 پوائنٹس ہے. قائد اعظم کے 14 پوائنٹس کو اگر ہم موٹے موٹے پڑھیں نا تو قائد اعظم چاہتا کیا تھا، یہ آپ ذہن میں رکھیں. قائد اعظم چاہتا تھا نا کہ پروونشنل آٹونومی، صوبائی خود مختاری ہو. اس کے کیا فائدہ تھا مسلمانوں کو؟ کیونکہ پنجاب، سندھ، بلوچستان، کے پی اور بنگال میں تو مسلمانوں کی آبادی زیادہ تھی، تو جتنی صوبائی خود مختاری ہوگی اتنا ان کو اپنی اختیارات ان کو ملیں گے. اگر صوبائی خود مختاری نہیں ہوگی تو پھر تو سارے اختیار مرکز کے پاس ہوگا. مرکز میں تو ہندوؤں کی حکومت ہوگی یا انگریزوں کی ہوگی، تو مسلمانوں کو تو کچھ نہیں ملے گا. اسی وجہ سے وہ صوبائی خود مختاری چاہتا تھا. وہ الگ بات ہے کہ پاکستان بننے کے بعد پھر اس نے صوبائی خود مختاری ختم کر دی. اب یہ لوگ ابھی کیا چاہتے ہیں؟ یہ 18ویں ترمیم میں تو صوبائی خود مختاری دی گئی نا. صوبے کیا چاہتے ہیں؟ صوبائی خود مختاری. لیکن وفاق کیا چاہتے ہیں؟ نہیں جی نہیں، یہ تو پاکستان ٹوٹ جائے گا، استحکام پاکستان کے لیے مسئلہ. اچھا، پھر کیا مانگتے تھے؟ اور کیا مانگتے تھے؟ نمائندگی، کیبنٹ میں نمائندگی، سیٹوں کی نمائندگی. کوئی پاکستان نہیں مانگ رہا ہے. 14 پوائنٹس میں یہاں پہ یہ مانگا جا رہا ہے کہ جی آپ ہمیں سیٹس دے دیں، پروونشنل اسمبلی میں ہمیں سیٹس دے دیں، سینٹرل اسمبلی میں ہمیں سیٹس دے دیں، منسٹری کیبنٹس میں ہمیں سیٹ دے دیں، ہمیں فوج میں نوکری دے دیں، پولیس میں نوکری دے دیں، ہمارے عقائد کو اپنا چھیڑے، ہم تبلیغ کرنے کے لیے ہمیں چھوڑ دیں، ہمارے جو عقائد ہیں ان کو اپنے چھیڑے. یہ باتیں کہی جا رہی ہے یہاں پر کوئی کسی قسم کی ملک کی بات نہیں کی جا رہی 1929 تک. تو یہ جو ہے یہ قائد اعظم کے 14 نکات. اچھا جی، قائد اعظم کے 14 نکات نے نا کانگریس کو ہلا کے رکھ دیا، اور قائد اعظم نے بہت اسٹرکٹ جو ہے یہ بات کی. اس کے بعد کیا ہوا جی؟ اچھا، یہ نہرو رپورٹ اور قائد اعظم کے 14 پوائنٹس کے بعد نا ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا. یہ سائمن کمیشن آیا تھا نا 1927 میں. سائمن کمیشن اس لیے آیا کہ پاکستان کے لیے نیا آئین بنائی بر صغیر کے لیے. تو جب نہرو رپورٹ آیا تو مسلمان اور ہندو تو آپس میں گتم گتا ہو گئے. تو انگریزوں نے کہا کہ ابھی کیا کریں گے؟ مسلمان تو کیا کہتے ہیں، جناح کچھ اور کہتے ہیں، نہرو کچھ اور کہتے ہیں. تو انہوں نے سب کو نا انگلینڈ بلا دیا. گول میز کانفرنس شروع ہو گئی. فرسٹ گول میز کانفرنس، سیکنڈ گول میز کانفرنس. یہ گول میز کانفرنس کا مقصد یہ کہ سب آ کے یہاں پہ بیٹھ جاؤ اور اپنی باتیں کرو، آپ کس طرح کنسٹیٹیوشن چاہتے کہ ہم آپ کو دے دیں. تو پہلے گول میز کانفرنس میں تو گاندھی جیل میں تھے تو وہ نہیں چلے گئے. تو ادھر تو کانگریس کی تو یہاں پہ زیادہ نمائندگی تھی. جب وہ نہیں تھا تو ناکام ہو گیا. سیکنڈ میں جو تھے وہ گاندھی چلے گئے. لارڈ ایرون نے جو ہے گاندھی کو منا لیا، وہاں پہ چلے گئے. لیکن اس میں بھی کوئی بات نہیں بنی. تڑ میں پھر جنا نہیں گئی. تو گول میز کانفرنس سے نا ویسے تو کوئی نتیجہ نہیں بنا، لیکن انگریز سمجھ گئے تھے. انگریزوں نے یہ نہرو رپورٹ بھی پڑھا تھا، جناح کے 14 پوائنٹس بھی پڑھے تھے، گول میز کانفرنس کو بھی پڑھا تھا. تو ان کو پتہ چلا تھا کہ یہ لوگ کس طرح کنسٹیٹیوشن چاہتے. تو انہوں نے آل انڈین ایکٹ 1935 دے دیا، اور وہ جو ہے سب نے مان لیا. اس کے مطابق پھر الیکشن ہوئی 1937 میں. الیکشن میں جو ہے مسلم لیگ کو شکست ہوئی، جناح کو شکست ہوئی، اور یہ جو کانگریس تھے وہ جیت گئی. ادھر کے پی میں جو ہے باچا خان جیت گیا. انہوں نے کانگریس کے ساتھ اتحاد کر کے حکومت بنائی، منسٹریز بن گئی 1937 میں. 1937 سے 1939 تک کانگریس کی حکومت تھی، مسلمانوں کے اوپر ظلم کی. 1939 میں ورلڈ وار 2 شروع ہوئی. جب دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تو برطانیہ نے فیصلہ کیا کہ جی ہم نے لڑنا ہے. اس کو بتایا فوجی دے دو. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو ہم سے پوچھا ہی نہیں، ویسے ہم نے حکومت ادھر بنا کے رکھی. تو انہوں نے ریزائن دے دی. جب ریزائن دے دی تو قائد اعظم نے یوم نجات منایا، اور اس کے بعد جو ہے باقی اسٹرگل ہوئی. پھر کیبنٹ میں مشن آیا 1942 میں. 1945-46 میں الیکشن جو ہے ان میں 100% مسلم لیگ نے سیٹ جیت دی اپنی. تو ظاہری بات تھی، لوگوں نے جو ہے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا تھا. تو یہ جو ہے یہ پارٹیشن تک یہ ایونٹس تھے. اچھا، علامہ اقبال نے کیا کہا تھا جی اپنے خطبے میں؟ انہوں نے یہی کہا تھا کہ جی مسلمان جو ہے نا ان کو نا آپ الگ اسٹیٹس دے دیں. اسٹیٹس، ریاست نہیں، ریاستیں. یہ پاکستان نہیں تھا، یہ ریاستیں تھی کہ آپ خود مختار دے دیں. یہ اس کی جو ہے امپورٹنس. اچھا، قرارداد پاکستان میں کیا ہوا تھا؟ انہوں نے بس یہی
ڈیمانڈ کی تھی کہ جی بس ابھی ہمارا اور ایک ہی ڈیمانڈ ہے اور وہ ہے پاکستان. یہ پاکستان کا نام جو تھا چودھری رحمت علی نے 1933 میں جو انگلینڈ میں وہاں پر رکھا تھا اور انہوں نے اس میں کام کیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ جی بس ہمیں نا پاکستان چاہیے, بس باقی کوئی نہیں, کچھ نہیں, ہمیں اور کوئی مسئلہ نہیں. تو 1947 میں جو ہے پھر پاکستان بن گیا. اچھا, یہ پری پارٹیشن جو ہے بھی پوسٹ پارٹیشن 1947 سے آج تک جو ہے یہ میں دوسرے لیکچرز اس پہ اس کے تو زیادہ لیکچرز بنیں گے, لیکن پری پارٹیشن یہ ایک لیکچر کافی ہے, کیونکہ یہاں سر ایک کویسچن آتا ہے. تو جس طرح آپ کے پریویس پیپر میں پوچھا ہے کہ پاکستان کیوں بنایا گیا یا وائی پاکستان واز کریٹڈ, تو جب آپ کو یہ لیکچر یاد ہو نا تو پھر آپ اس پہ لکھ پاؤ گے کہ وائی پاکستان واز کریٹڈ. تو یہ موٹی موٹی چیزیں اس کو آپ ذہن میں رکھیں پری پارٹیشن کے لیے, کہ پاکستان جو تھے نا 1857 سے آگے بعد جو ہے نا یہ اسٹرگل شروع ہوا, مسلم ہندوؤں کی جو کنفلکٹ شروع ہوئی, اور اس وقت سر سید احمد خان نے خدمات دی, پھر جو تھا مسلم لیگ بن گیا, اور اس کے بعد جو تھے مسلمانوں اور ہندوؤں کے آپس میں جو ہے پولیٹیکل اسٹرگل چل رہی تھی. اس کے بعد فرسٹ ورلڈ وار شروع ہوئی, اس کے بعد انگریزوں نے جو ہے مختلف قسم کے ایکٹس دیے, پھر نہرو رپورٹ آیا, جنا کے 14 پوائنٹس آئے, گول میز کانفرنسز ہوئی, آل انڈیا ایکٹ 1935 آیا, 1937 میں الیکشن ہوئی, 1939 میں جو ہے وہ ختم ہوئی, ریزائن ہوئی, 1939 میں ورلڈ وار 2 بھی شروع ہوئی, 1942 میں کریپس مشن, کیبنٹس مشن, یہ لوگ آئے, ناکام ہو گئے, 1945-46 میں جو ہے الیکشن ہوا اور الیکشن جیت گئے, 1940 میں قرارداد پاکستان منظور ہوا, تو یہ جیت گئے اور یہی سے پاکستان بن گیا. ابھی کویسچن آپ کو کوئی بھی کویسچن آپ سے پوچھے نا تو آپ حل کر پاؤ گے. جنا کے 14 پوائنٹس آپ ایسے ہی یاد کر لیں کہ وہ چاہتا کیا تھا, تو اس سے آپ جو ہے بلٹ پوائنٹس آپ بنا لیں تو آپ یاد. تو یہ آپ کے پری پارٹیشن کا حصہ ہے. اس میں جب آپ واٹس ایپ گروپ میں تو آپ لوگ ایڈ ہیں نا, آپ یہ جو یہاں پر جتنی لوگوں نے کورس ان لاک کیا تو واٹس ایپ گروپ میں ایڈ ہے, تو میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ آپ وہاں پہ کویسچن آنسر کرو گے, میں آپ کو کویسچن دوں گا, آپ اس کویسچن کو آنسر کرو, اس کو میں چیک کروں گا اور اس کے بعد جو ہے ہم آگے جائیں گے. میں دیکھوں گا اگر آپ کو پری پارٹیشن کا حصہ آپ کا کور ہے تو اٹس اوکے, اگر نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ میں آپ کو اور بھی پری پارٹیشن پڑھاؤں گا. اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ ہم پوسٹ پارٹیشن پڑھیں گے, پاکستان افیئر.